ایک ہیں متقدمین علماء اور ایک ہیں متاخرین علماء۔ 300 ہجری سے پہلے کے جو علماء ہیں ان کو محدثین کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں متقدمین علماء کہا جاتا ہے، اور 300 صدی ہجری کے بعد کے جو علماء ہیں ان کو محدثین کی اصطلاح میں متاخرین علماء کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو متقدمین علماء ہیں، چونکہ روافض کا مذہب 4تھی صدی ہجری میں مرتب ہو کر کتابی شکل میں دنیا کے سامنے آیا تھا، تو اس سے پہلے لفظ تشیع کا مفہوم اور تھا اور لفظ رفض کا مفہوم اور تھا۔ ان کے مذہب کے مرتب ہونے سے پہلے لفظ تشیع ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، ابو بکر و عمر کی برتری، ان کی فضیلت، ان کی فوقیت کے قائل تھے کہ ابو بکر و عمر جمی صحابہ پر افضل ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، تو حضرت علی حق بجانب تھے، ان کے مخالف خطا پر تھے، بس اتنا معاملہ تھا۔ تو یہ تشیع جو تھے ان کو متقدمین کے زمانے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا، یہ کسی صحابی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، کسی صحابی کو کافر نہیں کہتے تھے، بس اتنا معاملہ تھا کہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ نئی خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، نمبر 1 پر ابو بکر صدیق ہیں، نمبر 2 پر حضرت عمر ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام ہے۔ لیکن رافضی اسے سمجھا جاتا تھا کہ جو صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، ابو بکر و عمر کی خلافت کے منکر، انہیں ظالم، انہیں غاصب کہنا، یہ ان کے نزدیک جائز تھا۔ تو متقدمین علماء کے نزدیک رافضی تو کافر تھے لیکن شیعہ کافر نہیں تھے۔ لیکن جب تشیع کا مذہب 4تھی صدی ہجری میں مرتب ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا کتابی شکل میں، اس کے بعد پھر وہ جو فرق تھا متقدمین علماء کے زمانے میں سن 300 ہجری سے پہلے کہ تشیع اور رفض میں فرق ہے، 4تھی صدی ہجری میں ان کی کتب کے مرتب ہو جانے کے بعد، ان کے عقائد کے مرتب ہو جانے کے بعد، ان کے مذہب کے مرتب ہو جانے کے بعد، اب اس کے بعد جن لوگوں نے رفض کی ان کتابوں کو، شیعہ کی ان کتابوں کو پڑھا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب وہ شیعہ باقی نہیں رہے جو متقدمین کے زمانے میں تھے، اب جو شیعہ ہے در حقیقت وہ رافضی ہے، اور روافض کا کفر پہلے دن سے ہی متفقن علیہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ میں بہت اختصار کر رہا ہوں، پچھلے جمعے کو تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، یہاں تک کہ 9ویں صدی ہجری میں، 10ویں صدی ہجری سے قبل حافظ ابن حجر العسقلانی جیسی شخصیت، وہ یہ باقاعدہ طور پر اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھ چکے تھے کہ پہلے زمانے میں تشیع اور رفض میں فرق تھا، تشیع مسلمان تھے اور رافضی کیا تھے؟ کافر تھے، لیکن اب ان کے مذہب کے وجود میں آ جانے کے بعد کتابی شکل میں اب تشیع اور رفض میں کوئی فرق باقی نہیں ہے، جو شیعہ ہے در حقیقت وہ کیا ہے؟ بولیے، رافضی ہے۔
لہذا رفس کا کفر سلف سے متفق علیہ چلا رہا ہے۔